بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 26 جولائی 2024 بعد از جمعہ آپ سب لوگوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے صوبائی اسمبلی لیول پہ انشاءاللہ تعالی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جس میں ہماری سب اتحادی پارٹیاں شامل ہوں گی۔ ہم لوگ ایک پروٹیسٹ کریں گے، ایک مظاہرہ کریں گے، پرامن ہوگا مکمل پاکستان میں، اور اس پہ ہماری 3 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران، جن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے ملٹری کورٹس کے اسیران، ہمارے باقی جیل میں جو اسیران ہیں خواتین و حضرات، ان کی رہائی کے لیے، کیونکہ ان کو سیاسی قیدی کے طور پہ رکھا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ دوسری اہم چیز، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس فارم 47 کی حکومت، جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم آپ کا شہباز شریف اور فارم 47 کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شامل ہیں، ان کے خلاف ہوگا۔ اس مہنگائی کے خلاف ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری اہم چیز کہ پاکستان میں ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے، اور یہ 3 چیزیں اس وقت ہوں گی جس وقت پاکستان میں صاف، شفاف، منصفانہ انتخابات ایک بار پھر ہوں، اور یہ فارم 47 حکومت سے ہماری جان چھوٹے، تبھی پاکستان میں امن و امان ہوگا۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھیں، انشاءاللہ تعالی بھرپور شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم جی۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور خان صاحب کی جو گرفتاری ڈالی گئی، گرفتاری کے بعد جس طرح سے جو ہے ریمانڈ دیا گیا، اس ریمانڈ کے معاملے کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوا تو وہاں پر معزز عدالت نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیے، اور وہاں پر یہ باتیں بتائی گئی کہ کس طرح جو ہے ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے، ایک کیس میں بری ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے، دوسرے سے بری ہوتا ہے تو پھر تیسرے میں کر لی جاتا ہے۔ تو عدالت نے کہا پراسیکیوشن کو ڈیفینیٹلی کہ جناب یہ اس سے پہلے بھی نظیریں موجود ہیں کہ اگر ایک شخص ایک کیس میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیگر مقدمات ہیں تو تمام مقدمات میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کی جو بھی آپ نے سوالات جوابات کرنے ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، آپ مکمل کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملزم کو یا جس کے اوپر جو بھی الزام ہے اس کو آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ خان صاحب کی بات وہ کر ہے کہ ساری زندگی آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ جیل میں رہے۔ تو یہ اس طرح کی ٹیکٹس جو ہے وہ کیوں کی گئی، کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہوئے جیل میں رکھا جائے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور ویڈیو لنک والے معاملے کے اوپر بھی، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو پیش کر کے انہوں نے ریمانڈ دیا تھا نا، اس کو بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ تو ان کو بڑا یہ سیٹ بیک ہوا ہے اور بڑا دھچکا لگا ہے یہ فارم 47 والوں کو۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کیسز بنائے گئے، جس طرح سے فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، جس طرح سے بند کمرے کے اندر 5 دنوں میں 3 سزائیں سنائی گئیں، جس طرح سے تمام کیسز میں یہ نوٹیفیکیشن کر کے کبھی جیل ٹرائل کا، کبھی ریمانڈ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، یہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہے۔ اور یہ ججز جو انصاف دے رہے ہیں، جو قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہاں اب دیکھیں ایک جج نے فیصلہ دیا نا، فوراً ٹرالی شروع ہو جائے گی، لیکن یہ کہیں سے کہیں سہولت کاری ہو رہی ہے۔ بھائی اتنی سہولت کاری ہو رہی ہے تو آج عمران خان باہر ہوتے نا۔ آپ نے جھوٹے کیس بنائے، پھر اس میں آپ بونگیاں ماری جا رہے ہیں، پھر آپ وکٹمائز کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو یہاں پر غلطی تھی، جج نے ریلیف دے دیا۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ سیکنڈ بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کیس، وہ بھی جیل ٹرائل چل رہا تھا، تو اس میں آج کیونکہ وہ فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری، انہوں نے چیلنج کیا تھا اس معاملے کو، تو عدالت نے جو جیل ٹرائل ہے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا وہ کالعدم قرار دینے کے بعد جو ہے اب خان صاحب کی طرف سے درخواست دی جائے گی، اور ان کا بھی اس میں جیل ٹرائل نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک قانونی ادارہ ہے، وہ عدالت نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارم 47 والوں کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے ریکیوزل کی، کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں۔ یہ خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ روز جو ہے وہ سائن نہیں بلکہ اس سے پہلے سائن ہو گئے تھے، لیکن جیل والے مور نہیں لگا کر دے رہے تھے، تو لہٰذا وہ بھی ہوگی۔ اور
اب جو ہے فوراً اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے قاضی صاحب کو جو ہے، ویسے تو اخلاقی طور پر پہلے بھی جب کہا گیا کہ آپ کیسز نہ سنیں تو انہیں نہیں سننا چاہیے تھا، کہ اکثر جج کے اوپر جو آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں مختلف ججز جن کے اوپر اگر اعتراض آیا کسی جماعت کے طرف میں تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے اگر وہ نہیں ہٹتے تو فی الفور جیسے ریویو کی درخواست گئی ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے ان کو کیسز سے پیچھے ہٹایا جائے. اس کے علاوہ عامر فاروق صاحب کو جا کر کورٹ میں کہا گیا کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں کیونکہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم ریفرنس دائر کر چکے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے، نا انصافیوں کی انتہا کر دی. ٹیریان وائٹ کیس کے اندر کیا کیا، اس کے علاوہ باقی درخواستیں اپنے ساتھ رکھ کے کیا کیا، بار بار ہمیں دلاور کو بھجواتے رہے معاملات کو. خان صاحب کو اس توشہ خانہ کیس میں گرفتاری، زمان پارک آپریشن ہوا 26 گھنٹے کے بعد اس درخواست کے اوپر کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی وہاں پر اتنی لوگ جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سارا ہو رہا تھا. تو 9 مئی کو گرفتاری جس طرح بلکہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانونی تھا، وہ کیا گیا. بکلا کے اوپر جو کیا اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ ہم انکوائری کریں گے اور سارا اس کے اوپر کاروائی کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ بے شک سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا لیکن میں کیس سنوں گا، اور نیکسٹ ویک کے لیے انہوں نے وہ معاملے کو ملتوی کر دیا گیا. تو یہ صورتحال ہے جی. تو آج کی یہ جیل ٹرائل کے حوالے سے اور جو ریمانڈ ہے اس حوالے سے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے ریمانڈ والے معاملے کو چیلنج کیا تھا، ایک بڑی اچھی نیوز ہے، بڑی اچھی وائبز ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب عدالت میں انصاف ملتا ہے، جب انصاف دیا جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پوری قوم جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل سسٹم کو، اس عدالت کو، اس جج کو اپریشیٹ کرتی ہے. تو زبردست یہ فیصلہ دیا ہے. لیکن ان جو فارم 47 والے ہیں ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے. بہت شکریہ.